السلام علیکم. آج سے ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو کہ آئندہ کے 3 لیکچرز میں ہم کور کریں گے. اب تک ہم جتنی کاروائی مکمل کر چکے ہیں اس میں ایسا ہوا ہے کہ ایک پرابلم ہمارے سامنے آتی تھی، اس کا ہم جائزہ لیتے تھے اور اس کے بعد پھر کوشش کرتے تھے کہ اس کے لیے کوئی میتھمیٹیکل ماڈل بن جائے، اور اس میتھمیٹیکل ماڈل کو دیکھ کے پھر ہم نے تجویز پیش کی کہ اس کے اوپر اسٹریٹجی جو لگائیں سولوشن کی، وہ ڈیوائڈ اینڈ کانکر ہو یا ڈائنامک پروگرامنگ ہو یا گریڈی ہو، یا اگر ہم اس میتھمیٹیکل پرابلم کو گراف کی ڈومین میں لے آئے تو پھر گراف الگوریدمز، اور اس طرح کئی اسٹریٹجیز ہم نے دیکھی. یہ اسٹریٹجی جب ہمارے سامنے آئی تو اس کی بنا پہ ہم نے جو الگوریدمز آلریڈی موجود ہیں ان کا جائزہ لیا، اور ایسا بھی ہوا کہ اگر ایسا کوئی الگوریدم موجود نہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ہم خود ایک الگوریدم بنا پائیں. اب جہاں تک الگوریدمز کا تعلق تھا، اس میں جب اسٹریٹجی ڈیولپ ہو گئی، میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ ہو گیا، تو پھر ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرز کو بھی دیکھا کہ اس الگوریدم میں کون سا ڈیٹا اسٹرکچر جو ہے وہ مناسب رہے گا. یہ ڈیٹا اسٹرکچر شاید اس میتھمیٹیکل ماڈل کا حصہ ہے، یا جب ہم نے اس میتھمیٹیکل ماڈل کو ایک الگوریدم کی صورت دی تو تب ہمیں احساس ہوا کہ یہاں پہ ہمیں کچھ خاص ڈیٹا اسٹرکچرز درکار ہوں گے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہم نے پرائرٹی کیوز کو استعمال کیا، اسٹیکس بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹریز بھی استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ گراف تھیوری میں جب آئے تو گراف اٹ سیلف جو ہے وہ ایک لحاظ سے ڈیٹا اسٹرکچرز بھی ہے. اب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ الگوریدم بنائیں، اس کے ہم نے انالیسس کیے تو ٹھیک ہے، اس کے جواب میں ہمیں پالینومیل ٹائم الگوریدم سامنے آیا. ہم نے چند ایک ایسے اور الگوریدمس بھی بنائے اسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، اور لیٹس سے یہ سارے جو تھے پالینومیل ٹائم، کوئی آرڈر n اسکوائر، کوئی آرڈر n کیوب، n log n یا آرڈر n. لیکن ضروری نہیں کہ ہر پرابلم کے لیے جو الگوریدم آپ بنائیں وہ ہمیشہ پالینومیل ٹائم سولوشن ہی رکھتا ہو. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جتنی مرضی کوشش کی، نتیجے میں ہمیشہ جو بھی الگوریدم نظر آتا ہے، چاہے وہ نون کوئی الگوریدم ہو یا آپ نے اپنی طرف سے کوشش کر کے بنایا ہو، اس کے انالیسس کرتے ہیں تو وہ ایکسپونینشل نکلتا ہے، 2 to the n یا n to the n، یا سب سے ورسٹ جو کیس آپ سوچ سکتے ہیں اس n فیکٹوریل جو ہم نے اب تک دیکھا ہے، اور اس سے بھی زیادہ ورسٹ کیس الگوریدمس ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں. یا یہ کہ پرابلم کا جو حل نکال رہے ہیں کسی صورت میں اس کا کوئی پالینومیل ٹائم الگوریدم نظر ہی نہیں آتا. اب ایسی صورتحال کا پیدا ہونا کوئی انہونی بات نہیں، بلکہ ارلی 60s لیٹ 50s میں یہ کاروائی ایسے ہی ہوئی کہ لوگوں نے کافی پرابلمس کے لیے اچھے الگوریدمس یعنی کہ پالینومیل ٹائم الگوریدمس بنائے، لیکن کچھ ایسی پرابلم سامنے آ رہی تھی جن کے لیے جتنی بھی لوگوں نے کوشش کی کوئی پالینومیل ٹائم الگوریدم بنتا ہی نہیں نظر آ رہا تھا. تو لوگ سوچنا شروع ہو گئے کہ کیا ہم کوئی فنڈامنٹل غلطی کر رہے ہیں، یا کوئی ایسی اسٹریٹجی، کوئی ایسی ٹیکنیک ہم ڈسکور نہیں کر پا رہے جن کی بنا پہ کچھ پرابلمس جو ہیں ان کے لیے پالینومیل ٹائم الگوریدم بنتا ہی نہیں. بلکہ ایک اور ڈسکوری ایسے ہوئی کہ کئی ایسی پرابلمس جو ہیں جن کے لیے یہ پالینومیل ٹائم الگوریدمس نہیں بن رہے تھے، ان کی خاصیت کچھ ایسے نکلی کہ وہ ساری ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور یوں کہ اگر آپ ان میں سے کسی ایک کا حل نکال لیں یا ایک کے لیے پالینومیل ٹائم الگوریدم ڈیولپ کر لیں تو وہ الگوریدم بقیہ ان تمام پرابلمس کو بھی سالو کر سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ جتنی بھی پرابلمس لوگ ڈھونڈ رہے تھے یا جن کے لیے حل تلاش کر رہے تھے وہ ساری اس قسم کی تھی، نہیں، ان میں سے چند ایسی تھیں. لیکن یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ کئی پرابلمس جو ہیں وہ آپس میں ملتی جلتی ہیں. کچھ ایسی بھی تھی جن کے لیے واقعی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی پالینومیل ٹائم الگوریدم ڈیولپ ہو سکتا ہے. سوچ بچار کے بعد لوگوں نے اس طرح سوچنا شروع کیا کہ کیا ایسا تو نہیں کہ شاید ان کے لیے پالینومیل ٹائم الگوریدم ہے ہی نہیں. اور یہاں پہ پھر کاروائی کچھ یوں بدلی کہ بجائے ایک پرابلم کے لیے کوئی پالینومیل ٹائم الگوریدم تلاش کیا جائے، لوگوں نے یہ پروو کرنا شروع کر دیا کہ اس پرابلم کے لیے یا ان سیٹ آف پرابلمس کے لیے
پالینومیل ٹائم الگوریدم ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کہ ایک لحاظ سے انہوں نے اس کا نیگیٹو آنسر نکالا کہ جتنی مرضی کوشش کر لو اس کا پالینومیل ٹائم الگوریدم نہیں نکلے گا, اور اس کو انہوں نے میتھمیٹکلی پروو کرنا شروع کر دیا. ہم اس ڈومین میں اب یہ جو کمپلیکسٹی ہے الگوریدم کی, اس میں آ گئے ہیں جہاں پہ اب ہم یہ نہیں کوشش کریں گے کہ ایک پرابلم کو لے کے اس کے لیے پالینومیل ٹائم الگوریدم بنائیں, بلکہ الٹ, یا دوسرا اس کا یہ زاویہ کہ ہم پروو کریں گے کہ اس پرابلم کے لیے یا ان سیٹ آف پرابلمس کے لیے جتنی مرضی کوشش کر لو پالینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہوگا, اور اس کو ہم پروو کریں گے کہ ایسا نہیں ہوگا. اب ایسا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر میں ایک پرابلم یا ایک پرابلم ڈومین کے لیے پروو کر دوں کہ جو کوئی بھی جتنی مرضی کوشش کر لے پالینومیل ٹائم الگوریدم نہیں بن سکتا, تو ایک لحاظ سے پھر وہ لمیٹیشن جب واضح ہوگی تو پھر پالینومیل ٹائم الگوریدم ڈھونڈنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں, وہ نہیں ملے گا. بہتر ہے کہ کوئی اور اسٹریٹجی اپنائی جائے جس سے اس پرابلم کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے, پالینومیل ٹائم میں تو نہیں لیکن شاید ایکسپونینشل ٹائم سے ذرا بہتر. یہ جو کاروائی ہے کہ ایک الگوریدم یا ایک پرابلم ڈومین کو لے کے پروو کرنا کہ اس میں جتنے مرضی آپ الگوریدمس بنا پائیں وہ پالینومیل نہیں ہوں گے یا ٹائم کے حوالے سے نہیں ہوں گے, بلکہ ان کی جو کمپلیکسٹی ہے یا ان کا جو رننگ ٹائم ہے وہ جنرلی ایکسپونینشل یا اس قسم کی کوئی فنکشن بنے گا. یہ چیز اب ہم میتھمیٹکلی پروو بھی کریں گے, بلکہ جو اس میں پچھلے 40-50 سالوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کو ہم بریفلی کور کریں گے. ایکچولی یہ جو پورا ایریا کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کا ہے یہ ایک پورا کورس ہوتا ہے, جنرلی یا تو سینئر لیول کورس ہوگا یا یہ گریجویٹ لیول کورس ہوگا, اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ کئی پرابلم ڈومینز کے لیے لوگوں نے, اور آپ بھی اگر کوشش کریں اس ایریا میں جانے کی, تو آپ ان پرابلم ڈومینز کے لیے یہ پروو کر دیں گے کہ اس کے لیے پالینومیل ٹائم الگوریدم تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو, اور میں اس کا تمہیں پروف دیتا ہوں کہ جتنی مرضی کوشش کر لو تمہیں یہ پالینومیل ٹائم نہیں ملے گا جہاں تک اس الگوریدم کا تعلق ہے یا اس پرابلم کے حل کا ہے. جیسا کہ یہاں میں نے اب لکھا ہے, up till now all algorithms we have seen have had the property that their worst case running time are bounded above by some polynomial function in n. A polynomial time algorithm is any algorithm that runs in order n to the power k time. A problem is solvable in polynomial time if there is a polynomial time algorithm for it. یہ ڈیفینیشن اصل میں ہم شروع میں بھی دیکھ چکے ہیں, اور تھرو آؤٹ دا کورس ہم اس کو بار بار دیکھتے آئیں گے. جنرلی ہمارے الگوریدمس n اسکوائر, آرڈر n, n log n بھی تھے, n کیوب بھی تھا. یہ سارے جو ہیں یہ n ان میں جو آرڈر کی ٹرم ہے n بیس ہے اور اس کی کوئی پاور k ہے. جب بھی ایسا الگوریدم ہم بنا پائے تو ہم نے کہا یہ پالینومیل ٹائم الگوریدم ہے. البتہ یہ جو نوٹیشن ہے اس کے حوالے سے چند ایک باتیں دوبارہ ذرا ہم دہرا لیں, بلکہ کلیئر کر لیں کہ یہ پالینومیل ٹائم اور نان پالینومیل ٹائم جو ہے اس میں فرق کیا ہے. Some functions that do not look like polynomials such as order n log n are bounded above by polynomials such as order n square. یاد ہے ہم نے سارٹنگ جب کی تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ جو کمپیرزن بیس سارٹنگ الگوریدمس ہیں وہ آرڈر n log n ہیں, لیکن اگر میں چاہوں تو میں یہ پروو کر سکتا ہوں یہ آرڈر کی ڈیفینیشن سے کہ n log n جو ہے یہ اوپر سے n اسکوائر سے باؤنڈیڈ ہے, یعنی کہ کسی بھی صورت میں n log n جو ہے وہ n اسکوائر سے بڑا نہیں ہوگا, یعنی کہ ایک لحاظ سے n log n بھی پالینومیل ٹائم ہے. Some functions that do look like polynomials are not. اب یہ بھی دیکھ لیجئے. For example, suppose you have an algorithm that takes as input a graph of size n, an integer k, and runs in order nk time. یعنی کہ ایک الگوریدم آپ نے دیکھا, اس میں جب آپ نے انالیسس کیے آرڈر nk تو نکلا, البتہ اس الگوریدم میں نہ صرف گراف کا سائز n انپٹ ہے بلکہ ایک انٹیجر بھی انپٹ کے طور پہ آپ بھیج رہے ہیں,
یعنی کہ وہ الگوریتم خود نہیں ڈیسائیڈ کر رہا, یہ آپ ان پٹ بھیج رہے ہیں. Is this a polynomial time algorithm? No, because k is an input to the problem, so the user is allowed to choose k equal to n, implying that the running time would be order n to the n. And order n to the n is surely not a polynomial in n. The important aspect is that the exponent must be a constant independent of n. یہ بات دہرانے والی بات ہے, لیکن یہاں پہ اس کی جو پیچھے جو کلیئرٹی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کا آپ جائزہ لے لیجئے کہ ہم نے الگوریتمس کے انالیسس کیے, وہاں سے ہم نے یہ آرڈر نوٹیشن کی بنا پہ اس کی ٹائم کمپلیکسٹی نکالی. البتہ جہاں پہ ہمیں اس طرح کی کوئی ٹرم نظر آئے آرڈر ٹو دا این کے, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 0-1 نیپسیک پرابلم جو ہے اس میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پہ یہ n ٹو دا k لائک ٹرم آ جائے. اب اگر k جو ہے وہ چھوٹا ہے, جیسے 1 یا 2 ہے, تو آرڈر n اسکوائر آرڈر n کیوب تو پولینومیل ٹائم ہے. البتہ اگر k بہت بڑا ہو جائے, یا یہ کہ یوزر جو ہے وہ k کی ویلیو چن سکتا ہے, تو فرض کریں وہ k کی ویلیو n کے برابر یا ورسٹ n اسکوائر یا n کیوب چوز کرتا ہے, تو پھر دیکھیے یہ آرڈر ٹرم کیا بنی, آرڈر n ٹو دا n یا آرڈر n ٹو دا پاور n اسکوائر. شیورلی یہ چیز جو ہے یہ اب پولینومیل ٹرم نہیں رہی, یہ ایکسپونینشیل ٹرم بن گئی ہے. Most of the problems we have discussed involve optimization of one form or another. Find the shortest path, find the minimum cost spanning tree, maximize the knapsack value. And for other technical reasons, the NP-complete problems we will discuss will be phrased as decision problems. یہاں پہ یہ جو کاروائی اب ہم شروع کر رہے ہیں کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی میں, اس میں ہمیں اس چیز کی ضرورت پیش آئے گی کہ بجائے پرابلم کو ہم اس طرح فریز کریں کہ مجھے اس پرابلم کا حل تلاش کرو, میں اس کو ری فریز کروں گا ایز اے ڈیسیژن پرابلم. وہ اس طرح کہ اس پرابلم کا یہ حل ہے کہ نہیں. اب تک فار ایگزامپل جتنی ہم پرابلمس ڈسکس کرتے رہے ہیں, جیسے آپ نے گریڈی اسٹریٹجی میں دیکھا, یا ڈائنامک پروگرامنگ میں دیکھا, یا گراف تھیوری میں دیکھا. گراف تھیوری کو لے لیجئے, اس میں ہم نے منیمم اسپیننگ ٹریز تلاش کیے فار ایگزامپل. اب بجائے یہ کہ میں آپ سے کہوں کہ مجھے ایک منیمم اسپیننگ ٹری بنا کے دو, میں یہ کروں گا کہ آپ کو میں ایک گراف دوں گا اور اس میں کہوں گا کہ کیا اس گراف میں منیمم ویلیو 22 کا کوئی منیمم اسپیننگ ٹری ہے کہ نہیں. یہ نہیں کہ وہ آپ تلاش کر کے دو, بلکہ بے شک تلاش کرو, لیکن مجھے اس چیز کا جواب دو, اس گراف میں کیا کوئی منیمم اسپیننگ ٹری ہے جس کی منیمم ویلیو 22 ہے. یہ اب ایک ڈیسیژن پرابلم ہے, یعنی کہ آپ نے مجھے یس نو آنسر دینا ہے, یہ نہیں بتانا کہ یہ لو یہ ہے وہ منیمم اسپیننگ ٹری. تو یہ جو کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کا ایریا جس کے لیے اب میں نے ایک نئی ٹرم انٹروڈیوس کر دی ہے این پی کمپلیٹنس, جس کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے, اس میں جو سوال یا پرابلم کو پوز کرنے کا طریقہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ پرابلم یس نو آنسر رکھے گی. A problem is called a decision problem if its output is a simple yes or no, or you may use true false, 0 1, accept reject. یہ تمام جو ہیں یہ decisions کے آنسر میں آپ کہہ سکتے ہیں, yes no کہہ دیں, true false کہہ دیں, 0 1 کہہ دیں, accept reject کہہ دیں. لیکن پرابلم جو ہے اس کا آنسر ایک سولوشن نہیں بلکہ اس طرح yes no ہوگا. We will phrase many optimization problems as decision problems. For example, the MST decision problem would be, given a weighted graph G and an integer K, does G have a spanning tree whose weight is at most K? یہ ابھی میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ گراف میں میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے منیمم اسپیننگ ٹری نکال کے دو, بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا اس گراف میں K کی ویلیو جیسے کہ میں نے 22 بتائی تھی کہ 22 ویٹ کا کوئی منیمم اسپیننگ ٹری ہے کہ نہیں. آپ نے جواب میں سمپلی یس نو کہنا ہے.
یہ جو طریقہ کار ہے کہ پرابلم کا حل تو تلاش نہیں کرنا، بلکہ میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے کہ اس پرابلم کا ایسا حل ہے کہ نہیں. اس کی بنا پہ پرابلمز جو ہیں، خاص طور پہ آپٹمائزیشن پرابلمز جو ہیں، ان کو اب ہم کلاسز میں یا سیٹس کہہ لیں آپ ان کو، یا یہ کہ ہم ان کے گروپس بنائیں گے جن کو ایکچولی ہم کمپلیکسٹی کلاسز کہیں گے. یہ کلاسز کیا ہیں؟ اب آئیے ان کی ڈیفینیشن کی جانب چلتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب ہم ان پرابلمز کی مثالیں دیکھیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ ان کلاسز کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، وہ کس بنا پہ ان کلاسز میں آئی ہیں. یہ کلاسز آپ ایک لحاظ سے کلب بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم 3-4 کلبز بنائیں گے، اور ممبرشپ کے لیے ہر پرابلم کی کوئی خاصیت ہو تو وہ پرابلم جو ہے ایک ان میں سے ایک کلب کا ممبر بن جائے گی. پہلی کلاس ہے کلاس پی. یہ نام ہے کلاس کا پی. دس از دا سیٹ آف آل ڈیسیژن پرابلمز دیٹ کین بی سالوڈ ان پالینومیل ٹائم. We will generally refer to these problems as being easy or efficiently solvable. یہ ہے وہ پہلا کلب، یہ پہلی کلاس کمپلیکسٹی کلاسز کے حوالے سے، اور اس کا نام ہے پی. پی اصل میں پالینومیل سے ہی بنا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک پرابلم یا سیٹ آف پرابلمس ہمارے سامنے موجود ہیں جن کا حل ہم پالینومیل ٹائم میں ڈھونڈ سکتے ہیں، تو یقیناً ایکچولی اس کے لیے ہم یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں یس نو میں کہ کیا اس پرابلم کا حل ہے کہ نہیں. جیسے کہ منیمم سپیننگ ٹری ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کے لیے ایک گریڈی اسٹریٹجی بنائی جس کی بنا پہ کروسکال یا پرمز الگورتھم استعمال کر کے ہم آرڈر n log n یا e log v ٹائم میں ایک منیمم سپیننگ ٹری بنا سکتے ہیں. یہ چیز ہم نے پروو کی، یہ نہیں کہ بس ایسی انالیسس کر کے بتا دیا کہ بھئی اس کا رننگ ٹائم جو ہے وہ e log v ہے. نہیں، ہم نے ایکچولی یہ پروو کیا کہ یہ الگورتھم جو گریڈی اسٹریٹجی پہ مبنی ہے، یہ جب چلے گا تو اس کی ٹائم کمپلیکسٹی e log v ہوگی اور آپ کے سامنے ایک منیمم سپیننگ ٹری آ جائے گا. تو اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ یہ گراف لو اور مجھے بتاؤ کہ اس میں 21 یا 20 ویلیو کا منیمم سپیننگ ٹری ہے کہ نہیں، تو میں کروسکال یا پرمز الگورتھم چلا کے اس میں سے جو منیمم سپیننگ ٹری نکلتا ہے اس کی کاسٹ میں دیکھتا ہوں. فرض کریں وہ 22 نکلتی ہے. کلیئرلی آنسر میں کہوں گا نو، کیونکہ منیمم سپیننگ ٹری جو میں بنا پایا ہوں اس کی ویلیو 22 ہے. آپ میرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کوئی ایم ایس ٹی 22 سے کم ویلیو کا ہے کہ نہیں، میں نے جواب دیا نہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ جواب حاصل کرنے کے لیے مجھے کتنا ٹائم درکار ہے. یقیناً پالینومیل ٹائم. ایسی تمام پرابلمز جن کا حل اور جن کا اگر اس کو میں ریفریز کروں ایز اے ڈیسیژن پرابلم یس نو آنسر پالینومیل ٹائم میں نکالا جا سکتا ہے، تو ان تمام پرابلمز کو ہم ایک گروپ میں ڈالیں گے، اس کو ہم کہیں گے کلاس پی، یعنی کہ پالینومیل ٹائم پرابلمز. دوسری یہ بات کہ ان کو ہم کہیں گے کہ یہ ایزی ہیں یا efficiently solvable ہیں. یہ efficiency کا مطلب جنرلی یہی ہوگا کہ یہ پالینومیل ٹائم الگورتھم ہمارے پاس موجود ہے. کلاس این پی، یہ اب ایک دوسری کلاس آئی. دس از دا سیٹ آف آل ڈیسیژن پرابلمز that can be verified in polynomial time. This class contains P as a subset, and it also contains a number of problems that are believed to be very hard to solve. اب یہاں پہ جس چیز پہ آپ نے ذرا غور کرنا ہے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی بعد میں مثالوں سے یہ چیز واضح ہوگی کہ کلاس این پی میں ممبرشپ کے لیے کیا چیز ہونی چاہیے کہ دس از دا سیٹ آف آل ڈیسیژن پرابلمز دیٹ کین بی ویریفائڈ ان پالینومیل ٹائم. اور دوسری یہ بات کہ دا کلاس کنٹینس پی ایز اے سب سیٹ اینڈ اٹ آلسو کنٹینس اے نمبر آف پرابلمز دیٹ آر بلیوڈ ٹو بی ویری ہارڈ ٹو سالو. یہ اب دوسری کلاس ہے اور اس میں وہ پرابلمس ہیں جن کی سولوشن اگر سامنے آ جائے
تو ہم اس سولوشن کو ویریفائی کر سکتے ہیں پولینومیل ٹائم میں. یہ ویریفیکیشن کیا چیز ہے ابھی ہم تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، لیکن یہ کہ دیکھیے میں نے جب ایک سولوشن ڈھونڈی تو اس کو میں نے ویریفائی بھی کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہ سولوشن واقعی ہی ایک سولوشن ہے، ویلڈ سولوشن ہے، کریکٹ سولوشن ہے. تو یہ ویلیڈیشن جو ہے یا ویریفیکیشن بھی یہ بھی مجھے کرنی پڑتی ہے. اور ٹھیک ہے، ہم اب تک یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بعض کا ہم ایک تھیورم کا سہارا لے کے کہتے ہیں کہ جو بھی سولوشن آئے گی وہ ویلڈ ہوگی، اس کو ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. لیکن ہم ابھی دیکھیں گے کہ کئی ایسی پرابلمز ہیں جو کہ سولوشن کے حوالے سے تو پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں رکھتی. یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں ان پرابلمز کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں بنا پائے سولوشن حاصل کرنے کے لیے. لیکن فرض کریں کسی نے آپ کو وہ سولوشن دے دی، یہ آپ اس سے نہ پوچھیں کہ یہ تم نے سولوشن کیسے بنائی اور تمہیں کتنی دیر لگی، مجھے وہ ذرا الگوریتھم تو بتاؤ. اب آپ اس سے یہ نہیں کہیں گے، بلکہ وہ آپ کو ایک پرابلم دے گا اور ساتھ کہے گا کہ یہ اس کی سولوشن میں نے ڈھونڈی ہے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ اس کو ویریفائی کرنا ہے، ایک لحاظ سے آڈیٹنگ کرنی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے پرابلم دو، اپنی سولوشن دو، اور میں یہ ویریفائی کرتا ہوں کہ یہ سولوشن اس کی ویلڈ ہے کہ نہیں. یہ جب آپ مثالیں دیکھیں گے تو تب احساس ہوگا کہ یہ ویریفیکیشن کا اصل مطلب کیا ہے. لیکن ویریفیکیشن کی جو کاروائی ہے اس میں بھی آپ کو کچھ ٹائم درکار ہے، اور فرض کریں وہ ویریفیکیشن جو ہے آپ پولینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں. اگر یہ ممکن ہے تو پھر یہ پرابلم این پی کلاس جو ہے اس کا ممبر ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کے لیے ایک اور کلاس ہوگی. تو اب یہاں پہ یہ بھی چیز ذرا غور کر لیجئے کہ سولوشن جو ہے وہ پولینومیل ٹائم میں نہیں ملی یا نہیں مل سکتی، البتہ اس کی ویریفیکیشن پولینومیل ٹائم میں ہو سکتی ہے. یہ جو این پی ٹرم ہے اٹ ڈز ناٹ مین ناٹ پولینومیل. لگتا تو ہے کہ این پی سے بنا ناٹ پولینومیل، اصل میں ایسا نہیں ہے. اوریجنلی دا ٹرم مینٹ نان ڈیٹرمنسٹک پولینومیل، but it is a bit more intuitive to explain the concept from the perspective of verification. یہ نان ڈیٹرمنزم والی بات کیا ہے؟ شاید آپ نے اٹومیٹا میں یہ پڑھا ہو، یا موقع ملے تو بعد میں کورسز جس طرح کمپائلر کنسٹرکشن ہے اس میں ہم یہ نان ڈیٹرمنزم کی بات کریں گے. ہوگا اصل میں ایسے کہ آپ کے سامنے ایک پرابلم ہوگی اور آپ آلموسٹ جیسے جادو ہے کہیں گے کہ یہ میں نے اس کی سولوشن ڈھونڈ لی. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ تم نے کیسے کر لیا، اس نے کہا بھائی ایک نان ڈیٹرمنسٹک طریقہ ہے، یعنی کہ تم وہ طریقہ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے، میں نے اس طرح وہ سولوشن ڈھونڈ لی. یہ نان ڈیٹرمنزم جو ہے یہ ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے جو کہ آپ کمپیوٹر کمپلیکسٹی میں یا آٹومیٹا میں ڈسکس کرتے ہیں. وہاں پہ ٹورنگ مشینز اور اس قسم کے کانسیپٹ سامنے آتے ہیں. یہاں پہ ہم نان ڈیٹرمنزم کی تو زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، اس کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا دوسرے کورسز کا سہارا لینا پڑے گا. اب آئیے ایک اور کلاس کی جانب، وہ ہے کلاس این پی ہارڈ. And in spite of its name, to say that a problem is NP hard does not mean that it is hard to solve. Rather, it means that if we could solve this problem in polynomial time, then we could solve all NP problems in polynomial time. Note that for a problem to be NP hard, it does not have to be in the class NP. اب یہ ایک اور کلاس ہے جس کو سمجھنے میں تھوڑی سی ذرا دقت ہوگی. پہلی بات کہ ان پرابلمس کے لیے کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں. دوسری ایک بڑی مزیدار بات کہ یہ ساری پرابلمس جو ہیں یہ کسی طرح آپس میں ریلیٹڈ ہیں، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک پرابلم کو دوسری میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اس بنا پہ کہ یہ دونوں پرابلمس یا ایسی کئی پرابلمس اصل میں آپس میں کسی طرح ریلیٹڈ ہیں، اور اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا پولینومیل ٹائم الگوریتھم بنا لیں، کسی ایک کا، یہ بے شک ہزاروں ہوں، ان میں سے کسی ایک کا بنا لیں تو ہم وہ تمام کی تمام ہزاروں پرابلمس جو ہیں ان کو بھی
پولینومیل ٹائم میں سالو کر سکتے ہیں. تو ہارڈ کا مطلب ایک لحاظ سے یہ ٹھیک ہے کہ ان تمام پرابلمس کے لیے پولینومیل ٹائم یا ایفیشینٹ الگوریدمس موجود نہیں. لیکن صرف اتنا نہیں، بلکہ یہ جو بات میں پہلے ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک خاصیت ہے ان تمام پرابلمس کی کہ اگر ان میں سے کسی ایک کی سولوشن نکال لیں تو تمام این پی ہارڈ پرابلمس جو ہیں وہ اس طرح سالو ہو سکیں گے اسی الگوریدم سے. یہ نہیں کہ اب آپ بقیہ کے لیے بھی الگوریدمس تلاش کریں گے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ یہ الگوریدم جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہم استعمال کر سکیں گے جہاں تک سولوشن کا تعلق ہے. اب آئیے جو ہماری آخری کلاس ہے اس کی جانب. The class NP complete. A problem is NP complete if it is in NP اور دوسری کنڈیشن it is NP hard. ابھی جو ہم ڈیفینیشنز استعمال کر چکے ہیں یا جو بنا چکے ہیں ان کلاسز کے لیے، ان میں سے پہلی تھی NP، یعنی کہ یہ پرابلم کی سولوشن ہم ویریفائی کر سکتے ہیں ان پولینومیل ٹائم، اور پھر یہ کہ وہ این پی ہارڈ یعنی کہ وہ ایسے کلب کا ممبر ہے جس میں اگر ایک پرابلم حل ہو گئی تو بقیہ تمام پرابلمس بھی حل ہو جائیں گی. یہ کلاسز جو ہیں ان کو میں گرافکلی اگر آپ کو دکھاؤں تو شاید یہ تصویر ذرا واضح ہوگی. البتہ یہ پولینومیل ویریفیکیشن کا کیا سلسلہ ہے اور بقیہ جو ان ڈیسیجن پرابلمس کے بارے میں کاروائی جو کرنی ہے وہ اب ہم آہستہ آہستہ ڈیولپ کریں گے. فی الحال پہلے میں آپ کو یہ جو سیٹس بن رہے ہیں یا جو کلاسز بن رہے ہیں ان کو آپ کو ایک تصویری خاکے کی مدد سے دکھاتا ہوں. اور وہ یوں، پہلے آپ اس جانب دیکھیے کہ سب سے نیچے میں نے اس ایریا میں پی کلاس دکھائی ہے. یہ ایک قسم کی سمجھے بیس لائن ہے، یہاں پہ یہ پولینومیل ٹائم پرابلمس ہیں، اور ساتھ ساتھ دائیں ہاتھ میں نے ایگزامپلس دی ہیں ان پرابلمس کی جو کہ اس کلاس کی ممبر ہیں، جیسے ایم ایس ٹی منیمم اسپیننگ ٹری، اسٹرانگ کنیکٹیوٹی، یاد ہے یہ بھی ہم نے کی تھی. یہ دونوں پرابلمس اور اس طرح کی کئی پرابلمس جو ہیں وہ پولینومیل کلاس میں ہیں، کیونکہ ان کی سولوشن تو ایک طرف، ڈسیزن کو ہم نے پہلے اگر لیں تو ڈسائیڈ کرنا کہ منیمم اسپیننگ ٹری جو ہے وہ کیا واقعی منیمم ہے، یہ ہم ڈسائیڈ کر سکتے ہیں پولینومیل ٹائم میں. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم یہ آنسر نکال سکتے ہیں پولینومیل ٹائم میں، یعنی کہ ایم ایس ٹی الگوریدم جو ہے وہ پولینومیل ٹائم میں چلتا ہے. اسی طرح اسٹرانگ کنیکٹیوٹی والا الگوریدم پولینومیل ٹائم میں چلتا ہے. تو اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ کیا اس گراف میں ویلیو 20 کا منیمم اسپیننگ ٹری ہے کہ نہیں، تو چونکہ ایم ایس ٹی ادھر ہے، یہاں پہ دیکھیے یہ ڈسیزن کے حوالے سے یہ ممبرشپ ہو رہی ہے کہ کیا اس پرابلم کے بارے میں یس نو آنسر پولینومیل ٹائم میں نکال سکتا ہوں. بالکل نکال سکتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا حل میں پولینومیل ٹائم میں نکال سکتا ہوں. تو بات یہ بنی کہ ٹھیک ہے ڈسیزن پرابلم تو ایک طرف، اصل میں یہ پولینومیل ٹائم پرابلمس جتنی ہیں ان کا حل ہی میں پولینومیل ٹائم میں نکال سکتا ہوں. تو جیسے کہ میں اب آلموسٹ بات دہرا رہا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ اس میں اسٹرانگلی کنیکٹڈ کمپوننٹس ہیں کہ نہیں اور اتنے ہیں کہ نہیں، تو بجائے میں یس نو آنسر تلاش کرنے کے میں ایکچولی اس پرابلم کا حل، پورے کا پورا حل جو ہے وہ پولینومیل ٹائم میں نکال سکتا ہوں. اور جب حل میرے سامنے آ گیا تو پھر میں بڑی آسانی سے یس نو آنسر جو ہے وہ تلاش کر سکتا ہوں. ہم نے وہ شارٹیسٹ پاتھس بھی دیکھے کہ کیا اس گراف میں شارٹیسٹ پاتھ ہے بٹوین ٹو ورٹیسز. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، سمپلی ڈائکسٹرز الگوریدم چلائیں یا کوئی اور شارٹیسٹ پاتھ الگوریدم چلائیں، اور اگر آپ کے پاس وہ شارٹیسٹ پاتھ جو ہے وہ اس ویلیو یا اس سے کم نکلا تو آپ آنسر یس کہہ سکتے ہیں. اگر نہیں نکلا تو آپ کہہ دیں نو. تو یہ وہ کلاس ہے جس میں پرابلمز کا حل جو ہے وہ ہم پولینومیل ٹائم میں نکال سکتے ہیں، اور یقیناً اس بنا پہ ہم یہ آنسر، یا اگر اس پرابلم کو ایز اے ڈیسیژن پرابلم پوز کیا جائے تو یس نو آنسر ہم یقیناً پولینومیل ٹائم میں نکال سکتے ہیں. اس کے بعد کلاس آئی این پی،
جو کہ میں نے اس طرح دکھائی ہے، یہ انورٹڈ یو سا بنا کے، یہ وہ کلاس ہے جس کے لیے سولوشن تو پولینومیل ٹائم میں نہیں ہے، یعنی کہ اس پرابلم کا اگر آپ نے حل نکالنا ہے تو اس کے لیے تو پولینومیل ٹائم الگوریتم نہیں. البتہ اگر کوئی آپ کو سولوشن دے کہ یا آپ کو وہ پرابلم دے کے کہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ اس کی سولوشن ہے، اور آپ کا کام اب یہ نہیں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ سولوشن تم نے کیسے اور کتنے ٹائم میں نکالی، بلکہ یہ کہ کیا یہ سولوشن ہے کہ نہیں. یہ ڈیسیجن پرابلمس جو ہیں، اگر یہ ڈیسیجن پولینومیل ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ یہ سولوشن ہے کہ نہیں، تو پھر وہ اس کلاس کی ممبر ہے. جیسے کہ میں نے یہاں پہ دکھایا ہے ایک پرابلم، اس کا ایک مطلب مثال کے طور پہ اس طرح کی کئی پرابلمس ہیں. گراف آئسومورفزم، یہ شاید آپ نے ڈسکریٹ میتھ میں گرافس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ دو گرافس جو ہیں آپس میں آئسومورفک ہو سکتے ہیں. اگر میں ایک کو اگر کاغذ پہ ڈرا کیا ہوا ہے اور دوسرے کو بھی میں نے کاغذ پہ ہی ڈرا کیا ہوا ہے، تو سمپلی نوڈز کو ری ارینج کر کے اور ایجز کو ری ارینج کر کے، یہ نہیں کہ ایجز کو بریک کر کے، نہیں، سمپلی یہ کہ ڈرائنگ کے حوالے سے میں اس کو اگر ری ارینج کروں تو وہ گراف جو ہے وہ آئسومورفک ہو سکتے ہیں. اب اس کو ری ارینج کرنا، یعنی کہ جیسے کہ اس کو تصویر بنانا ہے گراف کی، اس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتم تو نہیں. لیکن اگر میں آپ کو دو گرافس دکھاؤں اور پوچھوں آپ سے کہ یہ دونوں آئسومورفک ہیں کہ نہیں، یہ ڈیسیجن جو ہے یہ آپ پولینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ نکال نہیں سکتے سولوشن، بس سمپلی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کیا یہ دونوں گرافس جو ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے یہ آئسومورفک ہیں کہ نہیں. اس کے بعد ایک کلاس ہے این پی ہارڈ، جو کہ میں نے ادھر اوپر دکھائی ہے. اب یہ وہ پرابلمس ہیں جن کے لیے پولینومیل ٹائم سولوشن نہیں ہے. لوگوں نے بہت کوشش کی، نہیں ملی. البتہ ساتھ یہ بھی بات پتہ چلی کہ اس پرابلم ڈومین میں جتنی پرابلمس ہیں یا اس کلاس میں، وہ آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ اگر ایک کا حل ڈھونڈ لو تو بقیہ کا بھی حل مل جائے گا. بلکہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہم ایک کو دوسرے میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ان میں مثالیں کیا ہیں؟ کوانٹیفائڈ بولین فارمولاز، نو ہیملٹونین سائیکل، یہ ہیملٹونین سائیکل جو ہے ہم گراف کے سلسلے میں شروع میں دیکھ چکے ہیں. اب فائنلی کچھ پرابلمس این پی ہارڈ میں سے ایسی ہیں جو کہ ادھر بھی ہیں، یعنی کہ اس کلب کا ممبر بھی ہیں اور این پی میں بھی ہیں، یعنی کہ ادھر ہونے کی بنا پہ وہ بقیہ کے ساتھ ان کی ریلیشن شپ ہے، لیکن ان کی سولوشن بھی جو ہے وہ ہم پولینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں. وہ کلاس یہ جو میں نے یہاں پہ دکھائی ہے این پی کمپلیٹ کلاس کہلاتی ہے. دیکھیے کہ ایک وہ این پی ہے یعنی کہ ویریفائبل ہے، اور این پی ہارڈ ہے یعنی کہ وہ اس کلب کا بھی ممبر ہے کہ اگر یہاں پہ کسی کی سولوشن مل گئی پولینومیل ٹائم میں تو اس پرابلم کی بھی مل جائے گی. اور یہاں پہ میں نے مثالیں دکھائی ہیں 01 نیپسیک، ہیملٹونین سائیکل، سیٹسفائبلٹی. نیپسیک ہم دیکھ چکے ہیں، ہیملٹونین سائیکل شاید آپ نے گراف میں دیکھی ہو، ہم نے بھی اس کی مثال شروع میں پیش کی تھی. اور یہ سیٹسفائبلٹی والی بات جو ہے یہ اب ہم ابھی تھوڑی دیر میں دیکھیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ایک پرابلم کو ان کلاسز میں کیسے ڈالا جاتا ہے. اس کے لیے ابھی ہم کاروائی ابھی کریں گے بعد میں، لیکن فی الحال آپ ذہن نشین کیجئے کہ ہمارے پاس یہ کلاسز بن گئیں، پولینومیل پی، این پی جو ویریفائبل ہیں، این پی ہارڈ جن کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریدمز نہیں ہے سولوشن کے حوالے سے، اور نہ ہی وہ پولینومیل ٹائم میں ویریفائی ہو سکتی ہیں. اور تیسری یہ بات کہ این پی ہارڈ پرابلمز آپس میں ریلیٹڈ ہیں کہ اگر ان میں سے کسی ایک کا حل نکل آیا تو بقیہ کا بھی حل نکل آئے گا. اور پھر تھوڑا سا اوور لیپ این پی ہارڈ اور این پی کا، کہ اگر این پی پرابلم جو ہے وہ ہارڈ بھی ہے یعنی کہ ویریفائبل بھی ہے اور اس دوسرے کلب کا ممبر بھی ہے یعنی کہ وہ ریلیشن شپ کے حوالے سے، تو پھر وہ این پی کمپلیٹ ہے. Before talking about the class of NP complete problems,
it is important to introduce the notion of a verification algorithm. Many problems are hard to solve, but they have the property that it is easy to verify the solution if one is provided. Consider the Hamiltonian cycle problem. میں نے یہ آئیڈیا اب انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ نے ایک پرابلم دیکھی یا کسی نے آپ کو ایک پرابلم دکھائی اور یہ نہیں آپ سے پوچھا کہ مجھے اس کا حل تلاش کر کے دو، اور دوسرا یہ کہ حل تلاش کر کے دو کسی پولینومیل ٹائم الگوریتم سے. اب ایسا نہیں، بلکہ وہ آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری پرابلم ہے اور کسی طرح میں نے اس کی ایک سولوشن ڈھونڈی ہے. تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا یہ سولوشن ٹھیک ہے کہ نہیں، ویلڈ ہے، کریکٹ ہے کہ نہیں. جیسے کہ میں نے ابھی پہلے بھی عرض کیا تھا، اب آپ اس سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ تم نے حل تلاش کیسے کیا. ایکچولی یہاں پہ وہ نان ڈٹرمنزم والی بات بھی آ سکتی ہے. وہ کہتا ہے کہ جادو سے، نان ڈٹرمنسٹک طریقے سے. میرے سے یہ نہ پوچھو بس میں نے ڈھونڈ لی، اور میرے سے یہ بھی نہ پوچھو کتنا ٹائم لگا. تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا یہ پرابلم جو ہے یہ جو سولوشن ہے اس پرابلم کا حل ہے کہ نہیں. دوسری یہ بات، تم نے ٹائم جو ہے پولینومیل ٹائم میں یہ ویریفائی کرنا ہے. یہ ہے وہ پولینومیل ٹائم ویریفیکیشن، اور اس ویریفیکیشن کے لیے بھی آپ کو الگوریتم تجویز کرنے پڑیں گے یا بنانے پڑیں گے اگر آپ نے لوگوں کے ایسے سوالوں کا جواب دینا ہے. تو جیسے کہ میں نے کہا ہے، ویریفیکیشن الگوریتم کے حوالے سے یہ جو پرابلم ہے ہیملٹونین سائیکل، اس کو ذرا دیکھیے. Given an undirected graph G, does G have a cycle that visits every vertex exactly once? And there is no known polynomial time algorithm for this problem. اچھا، یہ دو باتیں دیکھیے. پہلا یہ جو سوال ہے اصل میں ایک پرابلم پوز کر رہا ہے، لیکن اس کا حل جو ہے وہ فی الحال اس طرح نہیں مانگ رہا کہ مجھے وہ سائیکل بتاؤ، بلکہ وہ کوشچن یا ڈسیزن پرابلم اس طرح پوز ہوئی: given an undirected graph G, does G have a cycle that visits every vertex exactly once? یہ اب وہ ڈسیزن فارمولیشن ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ مجھے وہ سائیکل بتاؤ یا مجھے دکھاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں کیا ایسا کوئی سائیکل ہے کہ نہیں، بس مجھے یس نو آنسر دو. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اصل میں اس پرابلم کے لیے اگر آپ سائیکل تلاش کرنا چاہیں تو دیر از نو نون پولینومیل ٹائم الگوریتم فار دس پرابلم. اب یہ چیز کیسے ثابت ہوئی کہ اس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتم ہے ہی نہیں، یہ ابھی ہم بعد میں دیکھیں گے. جیسے بلکہ میں ابھی پچھلی تصویر میں اس پرابلم کو ممبرشپ کے حوالے سے اس این پی کمپلیٹ سیٹ میں ڈال چکا ہوں، تو وہاں سے آپ سمجھ کے ہوں گے کہ کسی وجہ کی بنا پہ اصل میں اب یہ پروو ہو چکا ہے کہ ہیملٹونین سائیکل تلاش کرنے کے لیے اگر آپ واقعی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتم نہیں ہے. ایکسپونینشیل الگوریتمز ہیں یا اس طرح کے الگوریتم ضرور ہیں، لیکن پولینومیل ٹائم الگوریتم نہیں. البتہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ کہا، اب آپ کے سامنے جو کوشچن ریز کیا جا رہا ہے وہ یہ نہیں کہ مجھے حل تلاش کر کے دو، مجھے وہ سائیکل دکھاؤ، نہیں، بلکہ اب آپ سے پوچھا یہ جائے گا کیا اس گراف میں ایک ہیملٹونین سائیکل ہے کہ نہیں. اس کا آپ نے آنسر یس نو دینا ہے. اس تصویر میں میں نے دو گرافز دکھائے ہیں، ایک یہ والا اور ایک یہ، اور ان کے نیچے میں نے لکھ دیا ہے کہ اس میں ہیملٹونین سائیکل ہے اور اس میں وہ سائیکل نہیں ہے. تو پہلے ذرا اس گراف کو دیکھیے. اس میں یہ نوڈز ہیں اور ان کے درمیان ایجز ہیں. یہ تھک لائن سے میں نے یہ سائیکل دکھایا ہے جو کہ اس گراف میں موجود ہے. اور دیکھیے اس سائیکل کی خاصیت کیا ہے کہ فرض کریں میں یہاں سے شروع ہوتا ہوں، یہاں سے ادھر گیا، ان نوڈ سے گزرتے ہوئے میں واپس جہاں سے چلا تھا وہاں آ گیا. لیکن سفر کے دوران کیا میں نے کیا؟ ایک یہ کہ میں ہر ورٹیکس کو صرف ایک دفعہ وزٹ کرتا ہوں. یہ نہیں ہو رہا کہ مجھے ایک ورٹیکس میں دو دفعہ گزرنا پڑتا ہے، کسی کے ساتھ ایسا نہیں. آپ اس کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ اگر اس پاتھ کو فالو کریں
تو تمام ورٹیسز کو آپ صرف ایک دفعہ وزٹ کرتے ہیں، اور دوسری یہ بات کہ آپ واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے آپ چلے تھے۔ اب اس گراف کو دیکھیے، اس میں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ کو وہ ہیملٹونین سائیکل نہیں ملے گا، اور اس کی وجہ بھی میرے خیال میں سامنے نظر آ جائے گی۔ آپ اس حصے کو ذرا دیکھیے یا اس حصے کو دیکھیے کہ اگر آپ ان دو ورٹیسز پہ آئے تو آپ کو اس ورٹیکس کے تھرو گزرنا پڑے گا، لیکن چونکہ یہ سائیکل ہے تو ان دونوں کو وزٹ کر کے آپ کو واپس اس طرف آنا ہے، لیکن جیسے ہی آپ واپس آئیں گے آپ اس ورٹیکس میں سے دوبارہ گزریں گے، اور یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ ان دو ورٹیسز پہ جب اگر آپ آئے تو واپس ادھر آنے کے لیے آپ کو اس ورٹیکس کے کیس یا اس ورٹیکس میں سے دوبارہ گزرنا پڑے گا۔ تو اس صورت میں یہ جو گراف ہے اس کے اندر اب نظر آ رہا ہے کہ ہیملٹونین سائیکل نہیں ہے۔ اب یہ سوال کہ یہ گراف لو اور مجھے ایک ہیملٹونین سائیکل تلاش کر کے دو، یہ جو سوال ہے اس کا جواب آپ پولینومیل ٹائم میں نہیں نکال سکتے۔ یعنی یہ جو گرافس میں نے آپ کو دیے ہیں، یا فرض کریں میں اس سے بہت بڑے گرافس آپ کو دیتا ہوں، اس میں ان گرافس میں ہیملٹونین سائیکل کو نکالنا آپ پولینومیل ٹائم میں نہیں کر پائیں گے۔ البتہ جو سلسلہ ابھی اس مثال کا شروع ہوا تھا وہ اس بنا پہ نہیں تھا، یا سوال یہ نہیں تھا کہ پولینومیل ٹائم الگوریتھم سے مجھے اس گراف میں ہیملٹونین سائیکل تلاش کر کے دو، نہیں، سوال اصل میں یہ ہے کہ کیا اس گراف میں ہیملٹونین سائیکل ہے کہ نہیں، یعنی کہ وہ ڈیسیجن پرابلم ہے۔ بلکہ ڈیسیجن پرابلم کو ہم اس طرح اب پوز کریں گے، یا جو ہماری کلاسز کے حوالے سے وہ یہ ہوگی کہ آپ کو میں یہ گراف دیتا ہوں اور آپ کو میں ایک سائیکل دیتا ہوں، یعنی کہ ایک سیٹ آف ورٹیسز دیتا ہوں۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ میرے سے پوچھے کہ یہ تم نے کیسے نکالا اور کتنی دیر میں نکالا، نہیں، آپ کا کام یہ ہے کہ ان سیٹ آف ورٹیسز کو لیں جو اس گراف میں سے ہیں، اور وہ رستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو لیں اور مجھے پولینومیل ٹائم میں بتائیں کہ کیا یہ ہیملٹونین سائیکل ہے کہ نہیں۔ آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ کیا یہ سائیکل ہے کہ نہیں، یہ چیز اب آپ نے پولینومیل ٹائم میں کرنی ہے۔ اگر تو آپ کر پائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ڈیسیجن پرابلم کو پولینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکے، یہ نہیں کہ اس کی سولوشن نہیں، سمپلی اس کی ویریفیکیشن۔ اب اگر اس کی ویریفیکیشن بھی آپ پولینومیل ٹائم میں نہیں کر سکتے تو پھر معاملہ جو ہے وہ این پی کمپلیٹنس کا نہیں، وہ پھر این پی ہارڈنس میں آپ چلے جائیں گے کہ ایسی پرابلمز بھی نظر آئیں گی ہمیں جن کے کیس میں ویریفیکیشن بھی نان پولینومیل ٹائم ہو جائے گی، یعنی کہ ویریفائی کرنے کے لیے بھی آپ کو جو الگوریتھمز بنانے پڑیں گے وہ ایکسپونینشیل ٹائم ہوں گے۔ اب ذرا ویریفیکیشن کے حوالے سے اس پرابلم کو دوبارہ دیکھیے۔ فرض کریں یہ گراف ہے، اس میں آپ کو میں نہ صرف یہ گراف دیتا ہوں بلکہ میں آپ کو سائیکل کے جو ورٹیسز ہیں ان کی ترتیب بھی بتاتا ہوں کہ سائیکل جو ہے یہاں سے شروع ہو رہا ہے، پھر ادھر گیا، پھر ادھر گیا، پھر یہاں پہ، اور ان تمام ورٹیسز کو اس ترتیب سے وزٹ کرتا ہوا یہاں پہ واپس آ گیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ سائیکل ہے کہ نہیں؟ سمپلی اس کو دیکھ کے مجھے بتائیے کہ کیا آپ پولینومیل ٹائم میں یہ چیز کنفرم کر سکتے ہیں کہ یہ سائیکل ہے کہ نہیں؟ سائیکل کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ جدھر سے چلے وہاں پہنچے۔ دوسرا، ہیملٹونین سائیکل کا یہ معاملہ ہے کہ وہ ہر ورٹیکس کو صرف ایک دفعہ وزٹ کرتا ہے۔ تو کیا آپ یہ چیز کر سکتے ہیں کہ یہ سائیکل جو ہے اس کے لیے یہ بھی پروف کریں پولینومیل ٹائم میں کہ یہ ہر ورٹیکس کو صرف ایک دفعہ وزٹ کرتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا سولوشن واقعی پولینومیل ٹائم میں ہے۔ ویریفیکیشن کا یہ نہیں کہ وہ سائیکل نکلا کیسے، یا وہ الگوریتھم جو ہے جس سے یہ سائیکل کسی نے بنایا کیا وہ پولینومیل ٹائم تھا کہ نہیں، اس کے بارے میں تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا تلاش کر سکے ہیں کوئی بھی ابھی تک۔ ویریفیکیشن جو ہے وہ پولینومیل ٹائم میں ہو سکتی ہے۔
اور اس کی مثال میں نے آپ کے سامنے اب پیش کر دی کہ میں آپ کو ایک سیٹ آف ورٹسیز دیتا ہوں اور میں کلیم کرتا ہوں کہ یہ سائیکل ہے اور ہیملٹونیل سائیکل ہے، اور آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اس کو پہلے سائیکل پروف کریں، دوسرا یہ کہ وہ ہر ورٹیکس کو صرف ایک دفعہ وزٹ کرتا ہے۔ یہ جو انفارمیشن ہے کہ ایک پرابلم اور اس کا حل، اور آپ سے یہ سوال کرنا کہ کیا یہ سولوشن جو میں نے بنائی ہے کیا اس پرابلم کا ویلڈ حل ہے کہ نہیں، تم نے ویریفائی کرنا ہے، یہ چیز اس کو کہتے ہیں سرٹیفکیٹ۔ اس کے بارے میں ڈیفینیشن کے حوالے سے چند باتیں دیکھ لیجئے۔ The piece of information that allows us to verify is called a certificate. یعنی کہ جیسے اس سائیکل کی مثال میں جو سیٹ آف ورٹسیز میں آپ کو دوں گا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک سائیکل ہے، وہ سیٹ آف ورٹسیز ان کی ترتیب ایک سرٹیفکیٹ ہے، اور آپ نے اس سرٹیفکیٹ کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یہ ویلڈ ہے کہ انویلڈ ہے، اور یہ ویریفیکیشن اگر آپ پولینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں تو پھر وہ این پی کمپلیٹ پرابلم یا ممبرشپ کے حوالے سے این پی کمپلیٹ کلاس میں آ جائے گی۔ اور اب یہاں پہ میں نے دوسری بات جو لکھی ہے، نوٹ دیٹ ناٹ آل پرابلمس ہیو دا پراپرٹی دیٹ دے آر ایزی ٹو ویریفائی۔ فار ایگزامپل کنسیڈر دا فالوئنگ ٹو، ایک جو پرابلم میں بتا رہا ہوں یو ایچ سی، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ graph G such that G has a unique Hamiltonian cycle یا HC bar given a graph G such that G has no Hamiltonian cycle۔ اب ذرا اس پرابلم کے بارے میں سوچئے کہ ایک گراف ہے، اس کے اندر ہیملٹونیل سائیکل ہے ہی نہیں، یا یہ کہ وہ یونیک ہے یعنی کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو کیا چیز بتاؤں جس کو آپ ویریفائی کریں کہ بھئی اس کے اندر کوئی ہیملٹونیل نہیں۔ ہیملٹونیل سائیکل کا ہونا جو میں نے ابھی مثال دی کہ یہ ایک گراف ہے، یہ وہ ورٹسیز ہیں، یہ ان کی ترتیب ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ترتیب میں اگر ہوں، یعنی کہ آرڈر جو ہے اس کا اس ورٹیکس سے شروع ہو کے یہاں گیا، پھر یہاں سے اس ایج کو فالو کر کے یہاں گئے، اور چلتے چلتے تمام ورٹسیز کو وزٹ کرتے ہوئے واپس سٹارٹنگ ورٹیکس پہ آ گئے، کیا یہ ہیملٹونیل سائیکل ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب آپ ویریفائی کر سکتے ہیں پولینومیل ٹائم میں، یا اس چیز کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں پولینومیل ٹائم میں کہ یہ اس گراف کے اندر ایک ہیملٹونیل سائیکل ہے کہ نہیں۔ لیکن میں آپ کو کیا کہوں کہ یہ گراف ہے، اس میں یہ سرٹیفکیٹ لو اور مجھے بتاؤ کہ اس کے اندر کوئی ہیملٹونیل سائیکل نہیں۔ میں آپ کو ورٹسیز بے شک جس مرضی ترتیب میں دوں، آپ سے میں یہ کیسے پوچھوں کہ اس میں ہیملٹونیل سائیکل ہے ہی نہیں؟ اب اگر تھوڑا سا اور سوچے تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہر ورٹیکس یا جو گراف ہے اس کے تمام ورٹسیز کو لے کے ان کی مختلف پرمیٹیشنز بناؤں۔ فرض کریں اس کے اندر 100 ورٹسیز ہیں۔ جہاں تک سائیکل کا تعلق ہے، اس کی پراپرٹی یہ ہے یا ہیملٹونیل سائیکل کا کہ ایک ورٹیکس دوبارہ اپیئر نہیں ہوتا اس پاتھ میں۔ اب یہ جو 100 ورٹسیز ہیں، ان کی کتنی پاسبل پرمیٹیشنز ہیں؟ یعنی کہ ان کو میں اگر فرض کریں V1 سے شروع کرتا ہوں تو گھومتا ہوا واپس V1 پہ آؤں، یا میں V2 سے شروع ہو کے تمام ورٹسیز کو وزٹ کر کے واپس V2 پہ آؤں، یا میں V3 سے شروع ہو کے تمام ورٹسیز کو وزٹ کر کے واپس V3 پہ آؤں۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کتنی پاسبل پرمیٹیشنز ہیں۔ یقیناً یہ پولینومیل نہیں، یہ تو آلموسٹ ایکسپونینشل، یہ فیکٹوریل ڈومین میں آپ چلے گئے۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ ویریفائی کرو کہ اس گراف میں کوئی ہیملٹونیل سائیکل نہیں، یا یہ کہ یہ جو سائیکل ہے یہ یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اور کوئی ایسا سرٹیفکیٹ نہیں جو کہ آپ ویریفائی کر کے مجھے بتا سکیں۔ یہ پرابلم اب ایسی ہے کہ یہ این پی نہیں، یعنی کہ
نہ تو اس کی سولوشن آپ پولینومیل ٹائم میں نکال سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کوئی سرٹیفکیٹ بنا سکتے ہیں جس کو کوئی آگے ویریفائی کرے. تو یہ این پی ہارڈ میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو نو ہیملٹونیل سائیکل ہے اس میں سولوشن تو کجا آپ اس کو ویریفائی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے وہ سوال ہی نہیں آپ بنا سکتے جس کے جواب میں یس نو کوئی کہہ سکے. جیسے کہ میں نے آپ کو یہ مثال میں دکھایا کہ آپ کیسے کسی سے پوچھیں گے کہ اس میں کوئی ہیملٹونیل سائیکل نہیں. اور ایک طریقہ یہ کہ تمام پاسبلٹی سائیکلز کی لے کے ان کو باری باری پوچھتے جاؤ. اور کتنی دفعہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا، یہ ذرا یہ سوچئے کہ اگر 1000 نوڈز ہیں تو پھر کتنی پاسبل کمبینیشنز ہیں. کسی صورت میں پولینومیل ٹائم میں آپ یہ ویریفائی نہیں کر سکتے کہ ایک گراف میں کوئی ہیملٹونیل سائیکل نہیں. سولوشن نہیں، ویریفیکیشن بھی نہیں کر سکتے. اب دیکھیے کہ این پی جو ہے اٹ از اے سیٹ آف پرابلمس دیٹ کین بی ویریفائڈ بائی اے پولینومیل ٹائم الگوریتھم. وائی از دا سیٹ کال این پی اینڈ ناٹ وی پی؟ جیسے کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں عرض کیا کہ the original term NP stood for non-deterministic polynomial time, and this referred to a program running on a non-deterministic computer that can make guesses. Observe that P is a subset of NP. In other words, if we can solve a problem in polynomial time, we can certainly verify the solution in polynomial time. More formally, we do not need to see a certificate to solve the problem. We can solve the problem in polynomial time anyways. جہاں تک یہ سب سیٹ ہونے والی بات ہے کہ پی سب سیٹ ہے این پی کا، اس کے لیے یہ دیکھیے کہ پولینومیل ٹائم جو پرابلمس ہیں ان کا اصل میں ہم حل جو ہے یعنی کہ سولوشن خود پولینومیل ٹائم میں نکال سکتے ہیں. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ سولوشن اس پرابلم کی واقعی ایک ویلڈ سولوشن ہے کہ نہیں، ویریفائی کرو، یعنی یہ ایم ایس ٹی واقعی ایم ایس ٹی ہے کہ نہیں. اس کا جواب چونکہ آپ ایم ایس ٹی بنا ہی سکتے ہیں پولینومیل ٹائم میں، تو یقیناً آپ اس کا جواب بھی پولینومیل ٹائم میں دے دیں گے. البتہ ابھی تک یہ چیز پروو نہیں ہو سکی کہ پی جو ہے وہ برابر ہے این پی کے. اب یہاں سے وہ کمپیوٹر یا کمپیوٹیشنل کمپلیکسٹی کی اصل بات شروع ہوتی ہے، اور یہ ایک انسالو پرابلم ہے. یقیناً ہم یہاں پہ سالو نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی ابھی کوئی سولوشن ہے. ہم اب ان مثالوں کی جانب جائیں گے جن سے ہمیں یہ این پی کمپلیٹنس پرابلمس کے بارے میں پتا چلے گا کہ ان کی خاصیت کیا ہے. اور دوسری وہ بات کہ این پی کمپلیٹ یا این پی ہارڈ پرابلمس وہ ہیں ان میں سے کسی ایک کی سولوشن ڈھونڈ لی تو بقیہ تمام کی سولوشن بھی مل جائے گی. یہ میں نے بات دہرائی ہے یہاں پہ کہ the class NP complete problem consists of a set of decision problems and it is a subset of class NP that no one knows how to solve efficiently. اب یہ وہی بات کہ efficiency doesn't mean کہ you cannot solve it, it simply means کہ you cannot find a solution in polynomial time. البتہ ان کی خاصیت یہ کہ if there were a polynomial solution for even a single NP complete problem, then every problem in NPC یعنی کہ NP complete set will be solvable in polynomial time. For this we need the concept of reduction. یہ ریڈکشن والی بات تو ابھی ہم تفصیل سے دیکھیں گے، لیکن فی الحال اس کے بارے میں یہ کہوں کہ این پی ہارڈ جو کلاس ہے اور پھر این پی کمپلیٹ جو اس کا سب سیٹ ہے، ان پرابلمس کی یہ خاصیت ہے کہ اگر ایک کا حل مل گیا تو بقیہ تمام کا حل مل جائے گا. اب یہ چیز ہم کیسے بتائیں گے کہ اگر ایک پرابلم جو ہے اس کا حل ملے تو اس کی بنا پہ کئی بلکہ ہزاروں پرابلم جو ہیں ان کا حل مل جائے گا. اس کے لیے ہم اب ایک نئی کارروائی کریں گے، وہ ہے پروسیس آف ریڈکشن. اس میں اصل میں ہم کنورژن یا ٹرانسفارمیشن کی ایک ٹیکنیک استعمال کریں گے، اور وہ کچھ اس طرح ہوگی کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک نئی پرابلم ہے اور آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ پرابلم ہے، لیٹس سے بی، نئی پرابلم اے ہے اور جو پرانی پرابلم بی ہے، اور بی کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں ہے. یعنی کہ لوگوں نے بہت کوشش کی اور بلکہ پروف کر دیا ہے کہ پرابلم بی کے لیے حل ہے ہی نہیں پولینومیل ٹائم.
اب اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ اے کے لیے بھی نہیں تو ہم کریں گے یہ کہ کسی طرح پرابلم بی جو ہے اس کو اے میں کنورٹ کریں گے، یہ پروسیس آف ریڈکشن سے۔ آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے، میں یہ ریڈکشن کی کاروائی آج تو نہیں کروں گا، انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ البتہ آپ اپنی کتاب میں اس کے بارے میں اور یہ جو کلاسز ہیں ان کی ڈیفینیشن اور یہ کیا ہیں ان کے اوپر ذرا نظر دوڑا لیجئے گا۔ ہم انشاءاللہ ریڈکشن اور پھر ان کی مثالیں جو ہیں ریڈکشن کی، یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تب تک خدا حافظ۔